کی سلامتی ہو. جی خدا کی سلامتی، خدا کی سلامتی. عرض یہ ہے کہ ایک کوشچن تھا جو انٹرنیشنل ہے پوری یونیورس میں، اور اس کا جواب تقریباً نہیں ملا ہے، کسی نے نہیں دیا ہے. تو اس دن بھی یہ کانفرنس میں سیمینار میں وہ سوال آیا تھا، لیکن اس سوال کا جواب پھر کس طرح ہوا میرے پلے نہیں پڑا. تو سچی بات ہے. تو میں اب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آئیڈینٹی آف گاڈ، خدا کون ہے اور اس کو خدا کس نے بنایا، اور کیا وہ بھی ایک کوئی کریشن ہے یا وہ خود کریٹر ہے اور کریشن وہ بالکل بھی نہیں ہے، یا کریشن بھی ہے کریٹر بھی ہے؟ کیا مطلب ان کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ ایک سمرائز فارم میں مہربانی کر کے تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں. جی شکریہ جی برادر. سب سے پہلے تو ہم خدا کی ذات کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون ہے، مذہبی پہلو سے بھی اور سائنس کے حوالے سے بھی. تو سائنس خدا کی ذات کو ایک یونیورسل کانشیسنس کے نام سے جانتی ہے کہ کوئی ایسا لا ہے جسے آپ بلائنڈ لا بھی کہہ سکتے ہیں، who's operating the universe, and behind that blind law there is the mastermind, the universal consciousness is involved directly or indirectly. تو براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی ایسی سپریم پاور ہے جو اس بلائنڈ لا کو فورس کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، اس کی انوالومنٹ ہے، جس کی وجہ سے اس میں اتنا توازن ہے، اس میں یہ اتنی منظم ہے. اور ایک ہی وقت پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ظاہری کائنات ہے یہ ایک حادثے کی علامت ہے کہ یہ حادثاتی طور پر پیدا ہوئی ہے. تو جس یونیورسل کانشیسنس نے یہ حادثہ مرتب کیا، اس یونیورسل کانشیسنس کو سائڈ پہ کر کے یہ اس تحقیق میں ہے کہ اگر ہمیں یہ ریسیپی مل جائے کہ ہاؤ دا یونیورسل کانشیسنس ہیز کریٹڈ دا کریشن، ہم بھی تخلیق کر سکتے ہیں. ہم اس بگ بینگ ایویڈنس کو ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں، اس فنامنا کو ہم ریورس کر سکتے ہیں. اچھا جی، ان پہ ریورس ان کی ریسرچ چل رہی ہے. یہ اس یونیورسل کانشیسنس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس پہ ریسرچ نہیں کر رہے. وہ کہاں ہے؟ مانتے ضرور ہیں کہ دیر از سم انوالومنٹ، کیونکہ اتنے اگر یہ حادثاتی طور پر بھی یہ کائنات بنی ہے تو اتنی منظم کیوں ہے؟ مثال کے طور پہ دو گاڑیاں جب ٹکراتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو جو چیز ایکسیڈنٹ سے پیدا ہو وہ تو بڑی بے ترتیب ہوتی ہے. دو کاریں آپس میں ٹکرائیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دو کاریں ٹکرائیں بیچ میں سے تیسری کار پیدا ہو جائے، وہ ان سے بھی فاسٹ سپیڈ میں ہو. تو یہ کوئی انتہائی جی یہ حادثاتی والا جو اس کو ایک سالم دماغ آدمی وہ نہیں مانے گا اور اس کا ذہن ایکسپٹ بھی نہیں کرے گا. یہ جو بگڑے ہوئے ذہن ہے وہ باغی ذہن، بغاوت والے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی کہیں خدا کی ذات نہیں ہے اور یہ بس حادثاتی طور پہ کائنات پیدا ہو گئی ہے اور ایک بلاسٹ ہوا ہے اور اس سے یہ ہوا ہے. تو یہ ایک جو نیگیٹو فورسز ہیں جو خدا تعالیٰ سے انکار کرتے ہیں، ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ایسے کچھ لوگ جو ہے اس ذہن لوگ ہیں اور اس ذہن کو اپنے کو استعمال کرتے ہیں. ان چیزوں کو کم از کم میں تو نہیں مانتا. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو سوالات پوچھے گئے تھے ان کے جوابات نہیں ملے.
جب کسی بھی مذہبی گروپ سے یا لیڈرز سے ماضی میں یا بھی سوال کیے جاتے ہیں تو وہ خاموش کر دیتے ہیں، جو ان کے پاس جواب نہیں ہے، یا وہ ایکسپٹ کر لیں کہ وی ڈونٹ ہیو این آنسرز. وہ مسلط کرتے ہیں وہ بیہیویئر جس سے سائل جو ہے سوال کرنے والا وہ اور محدود ہو جائے. اچھا، ہم واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ سائنس ایسا مانتی ہے کہ جو ایویڈنس ان کے پاس ہیں، جو ریسرچز، جو تھیوریکل ایویڈنس جو ان کے پاس پڑے ہیں، کیلکولیشن ہی ہے، ان سے ان کو یہ ریسرچ کیا انہوں نے کہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے کائنات کا، جو اس ترتیب میں ہے پھر بھی، اور ابھی اور بھی ہم تحقیق کریں گے، جو بھی اس کے ہمیں اور راز ملیں گے، یہ سارے کے سارے ایک چین کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ چین ایک حادثے کی نمائندگی کرتی ہے کہ بہت بڑا ایک بگ بینگ تھیوری جسے کہتے ہیں. لیکن یہ خدا کی آئیڈینٹی کی طرف نہیں لے کے جائے گی ان کی ریسرچ. اچھا، خدا کی آئیڈینٹی کی طرف ہم آتے ہیں. جب یہ بگ بینگ تھیوری نہیں ہوئی تھی، ظاہری کائناتیں نہیں بنی تھیں، روحانی کائناتیں نہیں بنی تھیں، تب وہ یونیورسل کانشیسنس کہاں سے آیا؟ ہمارا سبھی کا یہ سوال ہے، تمام دنیا کے لوگوں کا جو آج تک خدا سے نہیں ملے، خدا کہاں سے آیا؟ ہو کریٹڈ گاڈ؟ تو کوہ مکان یعنی کہ وہ اٹرنیٹی جہاں پر کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہے، روشنی کا بھی نام و تصور نہیں ہے، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر اندھیرا ہے. We can think about black holes. اور اتنے گہرے اور کئی ارب خرب اور کئی خرب لائٹنگ سپیڈ سے بھی سفر کیا جائے، اس سے بھی گہرے اندھیرے اس ایٹرنیٹی میں ہمیشہ 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 سے موجود ہیں. اب جہاں پر روشنی نہیں ہوتی، کوہ مکان کا جہاں پر روشنی نہیں ہوتی، ظاہری ہو یا روحانی، وہاں پر جو ٹھنڈ کی شدت ہے، جہاں پر گرمی ہوگی، حرارت ہوگی، وہیں پہ یعنی کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں گرمی یا گرماہٹ. جہاں پر لائے روشنی نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، وہاں پر ٹھنڈ ہوگی. تو جب ٹھنڈ ہوگی، اس کی شدت اس ٹھنڈ کی، تو وہ ایک ایلیمنٹ پیدا کرتے ہیں. وہ انوائرمنٹ جو ہے کوہ مکان کا، وہ ایک ایلیمنٹ پیدا کرتا ہے، ایک سپارک، ایک عنصر. اس عنصر میں مادہ بھی ہوتا ہے، اس عنصر میں مذکر و مؤنث دونوں ہوتے ہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے ان ایلیمنٹس میں مادہ بھی ہوتا ہے اور نر بھی ہوتا ہے. تو میل اینڈ فیمیل بوتھ ایلیمنٹس آر دیر. تو جب ان کو یہ موافق انوائرمنٹ ملتا ہے اسی کوہ مکان کے اندر، تو وہ they do the give and take with each other. We call it dead matter. اس ڈیڈ میٹر میں جس کی گنتی کبھی بھی سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا، اس ڈیڈ میٹر کے اندر وہ جو عناصر ہیں، وہ ذرے جو ہیں، ذرات، میل فیمیل، they are all dead. لیکن ان میں یہ سانحہ ہوا کہ ان کے اس شدت کے ٹھنڈ کے اس ٹیمپریچر پہ وہ میل اینڈ فیمیل جو عناصر تھے وہ ملے. کوہ مکان کے اپنے جو عناصر تھے اس ڈیڈ میٹر کے، ان کا جو فرسٹ پہلا مقدمہ تھا، جو فرسٹ سپارک تھا، وہ خدا کی ذات تھی. اس سے پہلے کبھی بھی کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا. وہ اٹرنیٹی، وہ اندھیرا، وہ کوہ مکان، وہ ہمیشہ سے وہیں تھے. کریشن نہیں تھی. اس گریوٹی میں، اس اندھیرے کی اس گریوٹی، اس وزن میں، اس شدت میں ایسے 19 سپارک پہلے بھی ہوئے تھے. اب وہ کتنے فاصلے پہ، کتنی مدت پہلے ایک دوسرے سے
اور کتنے ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے، بٹ دے کوڈ ناٹ سروائیو. میں دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کوہ مکان کے اس انوائرمنٹ میں خدا کی ذات کا پہلا مقدمہ تھا جو کہ وجود میں آیا. اس سے پہلے جو 19 تھے، یہ سپارکس، میں سپارکس کہوں گا، اس وقت کے جو سپارکس تھے وہ اپنی تکمیل تک نہیں پہنچے. وہ جیسے شعلہ چنگاری بن کے بجھ جاتا ہے. they went back to ڈیڈ میٹر. خدا کی ذات کا یہ پہلا مقدمہ تھا جو اپنی ذات میں ہی عروج پر پہنچا. یہ خاصیت خدا کی ذات میں ہی تھی کہ اب ان جو ذرات تھے اس کوہ مقام میں، ان کی بھی کئی اقسام ہیں، ان گنت اقسام ہیں. کچھ بالکل ڈیڈ تھے جن کو خدا کی ذات نے بعد میں چاہا بھی، کئی ارب خرب سال بعد، جب خدا پر شعور کے، لاشعوری کے، ریئلائزیشن کے اور بہت سارے دور گزرے، مراحل گزرے. ان مراحل کے دوران اور اس کے بعد بھی خدا کی ذات نے اس ڈیڈ میٹرز پہ ریسرچ کی، ان سے یعنی کہ گیو اینڈ ٹیک چاہا، اور وعدہ کیا کہ ہر عنصر کو، ہر ڈیڈ میٹر کو جو یہاں پہ کوہ مقام میں کہیں بھی موجود ہے، خدا کی ذات اسے زندہ کرے گی، اسے زندگی تک لائے گی، یعنی اسے زندگی کے پروسیجر میں لائے گی. تو یہ خدا کی اس کاملیت کے سفر میں اس کا یعنی کہ تعارف بھی تھا، اس کا آغاز بھی تھا، اور یہ اس کی اسٹرینتھ بھی تھی جو خدا کی ذات نے اس اندھیرے میں ہی یہ کی، ابھی روشنی پیدا نہیں کی تھی. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ خدا کی ذات ان اندھیروں سے پہلے نہیں ہے، اندھیرے خدا کی ذات سے پہلے تھے. تو خدا کی ذات نے ہمیں وہی بتایا ہے جو خدا کی ذات نے مشاہدہ کیا ہے، جو وہ جانتا ہے اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں. اب اس تعارف سے پہلے خدا کی ذات کون سے کوہ مقام، کس کوہ مقام میں کیسے رہی، اس کا کیا تعارف رہا. خدا کی ذات کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ محبت میں کامل ہو جاتا ہے تو اس کوہ مقام سے پہلے میں کس کوہ مقام میں تھا، اس سے پہلے کون سے کوہ مقام میں، میں اپنے جو میرے بیٹا بیٹی ہوں گے میں ان کو وہاں تک باقی سفر میں خود کروا دوں گا. اس کوہ مقام کی اٹرنیٹی کی جو وضاحت ہے وہ زاہد خان صاحب نے بکس میں بتائی ہے کہ خدا کی ذات کا جو مقدمہ ہے وہ پہلا مقدمہ، ایگزسٹنس کا پہلا مقدمہ خدا کی ذات یہ ہے، اور یہ اس نے اپنا تعارف دیا ہے. یہ آسان سے آسان میں تعارف آپ کے سامنے رکھ سکا. اس کا ایک پہلو چھوٹا سا اور میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اب اس وقت کو بھی خدا کی ذات نے وقت کو پیدا کیا، یا لوور کریشنز کے جتنے بھی توانائی ہے، مادہ ہے، توانائی ہے، وقت ہے، روشنی ہے، اور اس کے بعد خلا ہے، یہ ساری چیزیں خدا نے لوور ڈائمینشنز کے لیے پیدا کی. تو ان کو اس انویسٹمنٹ کے علاوہ بھی خدا کی ذات کامل ہے. جو چیزیں نہ بھی ہوں تو خدا کی ذات پھر بھی کامل ہے، اندھیروں میں بھی، روشنیوں میں بھی. تو اس کی ان گنت نیچرز ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے، جن کے اظہار کے لیے آپ کی طرف سے شاید مائک آن ہے، آپ کی طرف سے شاید مائک آن ہے، آپ مائک آف کر دیں کیونکہ میں ادھر سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں. آپ ریکارڈنگ کریں. اچھا جی. تو وہ تخلیقات کا سلسلہ خدا کی ذات نے، وہ ایک اور مضمون ہے. لیکن جب خدا کی ذات نے جذبات کا تجربہ کیا،
ان جذبات سے گزرتے ہوئے خدا کی ذات نے یہ ریئلائزیشن کی کہ اس کے اندر جو محبت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی محبت کی جو نیچرز ہیں، اس کی جو گریوٹی ہے محبت کی، اس کے لیے اسے تخلیقات کرنی چاہیے، کیونکہ محبت جو ہے وہ ایک سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دو چاہیے، سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ۔ تو خدا نے یہ تخلیقات کی اسی مادے سے، اور انگنت مخلوقات خدا نے پیدا کی۔ پھر ان جو 19 تھے جو خدا کی ذات سے پہلے جو مقدمے ہوئے تھے، but they weren't able to survive in the environment of the dark eternity۔ خدا نے انہیں ڈھونڈا، خدا کی ذات نے ان کو ایک ایک کو ڈھونڈا۔ اب اس میں کتنا وقت لگا، خدا نے کیا قوت استعمال کی انہیں واپس زندگی میں لانے کی، انہیں زندہ کیا، ان کی رہنمائی کی، ان کو پیار دیا، ان کی تربیت کی، ان کو اپنے جیسا بنایا، وہ دیکھنے میں بھی خدا جیسے ہیں۔ اچھا، ان کو نور دیے۔ تو اس کے بعد پھر 52، پھر اس کے بعد اور، پھر اس کے بعد اور، پھر انگنت انگنت انگنت، یہ فرشتے اور انسان تو بہت بعد کی مخلوق ہے۔ تو یہ اس لیے خدا نے اتنی تخلیقات کی کہ اس کے اندر جو جذبات اور اس کی محبت اور اس کی آئیڈینٹی کے جو تعارف ہیں، اس کی جو نیچرز ہیں، دے آر انلمیٹڈ، وہ اتنی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ اور ہمیشہ کی زندگی میں وہ تخلیقات کرتا جائے گا، اس کی اتنی بڑی فطرت ہے اس کی۔ تو ایک زندگی اس کے تعارف کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ویسے نہ کافی ہے۔ یہ 70-80 سال کی زندگی ہمیں اس سے جاننے کے لیے نہیں دی گئی تھی کہ اسے صرف جانا جائے، یہ اس لیے دی گئی تھی کہ ہم جذبات کے ساتھ اس کی محبت میں ایک ہو جائیں، تاکہ ہماری روح کے اندر وہ جو ڈارک سپارکس ہیں وہ ریموو ہوں، اور خدا کے جو روشنی کے ایلیمنٹس ہیں وہ ہماری روح میں آ جائیں، تاکہ پھر آگے سے آگے جنتوں میں ہم اسے جانتے جائیں۔ ہر جنت میں نئی نیچر ہے، اس سے اگلی میں نئی نیچر، اس سے اگلی میں نئی نیچر، ہر اظہار پہ ہم اسی خدا کو بہتر سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ مختصر سا محترم زاہد خان صاحب کی تعلیمات سے یہ میں نے تعارفی ایک تھوڑا سا مجموعہ نکالا الفاظ کا، تاکہ آپ سے شیئر کر سکوں کہ خدا کی آئیڈینٹی ہے کیا، وہ کہاں سے آیا ہے، کیا اس سے پہلے بھی بینگز تھے، یا اس سے ہی پہلا یہ زندگی کا مقدمہ شروع ہے، اس سے پہلے زندگی تھی، یا اس نے زندگی کو جنم دیا، اس نے محبت کو جنم دیا۔ تو یہ سارے جو پروسیجرز خدا نے کیے ہیں، ان سارے مراحل سے خدا کی ذات گزری ہے، یہ کسی اور پہ نہیں گزرے، یہ کسی اور بینگز پہ یہ سارے مراحل نہیں گزرے، سب سے پہلے خدا کی ذات ان مراحل سے گزری ہے۔ تو اٹ مینز کہ ہی واز دا فرسٹ ایگزسٹنس، ہی واز دا فرسٹ کاز ٹو پروسیڈ دا ریزسٹنس، اور اسی وجہ نے، اسی خالق نے، اسی یونیورسل کانشیسنس نے دوسری تخلیقات کو جنم دیا، اور ان کے پروسیجرز کو، ان کی انسپریشنز کو، اور یہ سارے کے ساری انویسٹمنٹ، یہ مادہ، یہ توانائیاں، یہ گیسز، یہ ریسیپیز، یہ انویسٹمنٹ، یہ سب خدا کے اندر تھی۔ اب وہ کوہ مقام میں یہ ایک کون سا سپارک تھا جو ایک ہی تھا، ایسا وہ ایک ہی تھا جو کامل تھا، وہ خدا کی ذات تھی۔ اب وہ کون سی سائنس ہے، وہ کون سی تھیوری ہے، وہ کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو ان لاز کو سمجھتی ہے؟ انسان کو تو اس مقصد کے لیے بھیجا نہیں گیا تھا۔ تو ہمیں ابھی جو ہماری جو سائنس ہے وہ ہر 10 20 30 50 سال بعد جب نئی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو پچھلے وہ ریسرچ کو چھوڑ کے نیکسٹ ریسرچ کو ایکسپٹ کر لیتی ہے۔ تو ہم ابھی بہت پیچھے ہیں، روحانیت میں بھی اور ترقی میں بھی، سائنس میں بھی۔ وہاں تک پہنچے لاز کو سمجھنے کے لیے
ہمارا دماغ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے. یہ دماغ ان کو سمجھنے کے لیے بنایا نہیں گیا وہ کیا لاز ہیں، کیسے وہ ورک کرتے ہیں. یہ اسے دیا گیا تھا پروسیڈ کرنے کے لیے، محبت کی اس زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہر پہلو کو، ہر رشتے کو پروسیڈ کرنے کے لیے یہ انسان کو چھوٹا سا دماغ دیا گیا تھا. اس سے کام کی اور لینا چاہتا ہے. تو وہ کام ہم کئی اور زندگیوں میں لیتے جائیں گے، روح کی زندگی میں. یہ اس لیے ہمیں دشوار ہو رہا ہے خدا کو سمجھنا، کیونکہ جس ویپن سے، جس چابی سے، جس دماغ سے ہمیں خدا کی محبت کے ساتھ جڑ کے باقی معاملوں کو پروسیڈ کرنا تھا، ہم سارے معاملے دماغ کے ذریعے پروسیڈ کر رہے ہیں. اس لیے وی آر اسٹل فالن کریشن، اور خدا ہماری زندگی کا حصہ ابھی تک نہیں بن سکا. اور اس کی ایک اور بھی بڑی بڑی گہری وجہ ہے. مذہبی لوگ خدا کی ذات کو جیسا خدا سمجھتے ہیں قادر مطلق. خدا ایسا قادر مطلق نہیں ہے. وہ حضور کی کتاب ہے سچے لمحات خدا کے ساتھ، اس میں بھی ایک بڑا گہرا مضمون ہے کہ خدا کی ذات کی جو بادشاہت ہے وہ روشنیوں کا خدا ہے، اندھیروں کا خدا نہیں ہے. یعنی اگر کسی روح کے اندر اندھیرے ہیں تو خدا کے نور کی جو گریوٹی ہے، جسے ہم مقناطیسیت کہتے ہیں، وہ اس کو اس اندھیروں سے اوپر کھینچ نہیں سکتی جب تک وہ روح اپنے اندر خدا کی محبت سے نور کے لیے بیسز نہ بنا لے. جب وہ روح کے اندر کوئی بھی بینگ جو ہے وہ بیسز بنا لیتا ہے، گیو اینڈ ٹیک چاہتا ہے، تو ہی خدا کا نور اس کے اندر آ کے تو اپنی وہ جسے کہتے ہیں ایئرپورٹ بنایا آپ نے، تو وہ پروان چڑھتا ہے، پھر وہ آہستہ 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 وہ نوروں کی طرف آتا ہے. تو یہ تو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں جن کے بیچ میں کریشنز جو ہیں وہ خدا، خاص طور پہ انسان، اور بائبل میں تو 75% کریشنز بھی بتایا جاتا ہے کہ they were fallen, we also fallen. تو ہمارے اندر خدا کی سیرت اور محبت نہ ہونے کی وجہ سے خدا کا ہمارے اوپر وہ اختیار نہیں ہے جیسا مذہب کہتے ہیں. اس کا ہماری زندگیوں میں اتنا ہی اختیار ہے جتنا ہم اس کو بیسز دیتے ہیں. تو یہ کچھ اور بھی اس وجوہات ہیں جو حضور نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہیں، تو وہ بھی میں کتاب آپ سے شیئر کروں گا، سچے لمحات خدا کے ساتھ. تو خدا کی ذات کسی کو مجبور کر کے، کسی کو تسلط کے ساتھ اپنا نہیں کر سکتی. وہ سب کچھ تباہ کر کے نیا بنا سکتی ہے، لیکن کسی کو فورس نہیں کر سکتی، نہ اندھیروں کو فورس کر سکتی ہے جب تک وہ کوآپریٹ نہ کریں، جب تک وہ تعاون نہ کریں. خدا کی ذات کسی کو کبھی بھی مجبور نہیں کر سکتی. تو یہ آخری سوال تھا آپ کا ہماری پچھلی کنورسیشن میں، ڈیموکریسی، کیا وہاں پہ ڈیموکریسی ہے؟ تو جی بالکل، ان جہانوں میں، خدا کی بادشاہت میں، روحانی دنیاؤں میں جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں ویسے ویسے اس قدر شدت کے ساتھ ڈیموکریسی ہے، ایون کہ جب ابلیس نے یہ دعویٰ رکھا خدا کے حضور کہ ہم نے انسانی ارواح کو ان گنت لانگ 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 ٹائم، اربا خربا زمانے ہم نے ان کی رہنمائی کی، لیکن یہ نافرمان ہے آپ کے، یہ ہمیں اس کو اب جسم میں بھی آپ بھیجیں گے یہ آپ کے نافرمان ہی رہیں گے. تو خدا کی ذات نے اس کا جو اعتراض تھا وہ اپنی بارگاہ میں قبول کیا. اتنی ڈیموکریسی وہاں پہ کہ ہاں اگر تجھے اعتراض ہے تو ثابت کر. تو وہ تب سے ثابت کر رہا ہے، اور قرآن بھی اس چیز کا آپ کو ایویڈنس دے گا کہ آج وہ ان کا آقا بنا بیٹھا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ قرآن میں کہ ابلیس نے آدم کو ننگا کر دیا، اب وہ تمہیں بھی ننگا کر دے گا. اور اس دور کو بتایا گیا آج وہ تمہارا آقا بنا بیٹھا ہے. اور لیکن اس کا یہ بھی بتایا ہے قرآن میں کہ اس نے جب خدا کے ساتھ یعنی کہ یہ اس کی ڈائلاگز ہوئے، اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا تو غلط ہے، تو جھوٹا ہے. اس نے یہ کہا کہ جو اس کا اعتراض ہے اس اعتراض پہ وہ حق بجانب ہے، یہ تیرا نافرمان ہوں گے. اور جب خدا نے اس سے پوچھا اس نے کہا اللہ کلیلہ، کہ چند ایسے ہوں گے کہ نہیں، باقی سبھی تیرے نافرمان ہوں گے. تو آپ دیکھ لیں
اس دنیا میں چند لوگ ہیں جو خدا والے ہوں گے، باقی سارے نافرمان ہیں. تو آپ قرآن کو نہ بھی کھولیں، آپ قرآن کو نہ بھی کھولیں، اپنی آبزرویشن پہ دیکھیں تو اس کا دعویٰ تو ٹھیک ثابت ہو گیا. تو یہ ڈیموکریسی خدا نے تمام بینگز کو دی ہے کہ آپ اپنی بات سامنے رکھ سکتے ہیں. ایون کہ میں آپ کا خدا ہوں، میرے خلاف بھی اگر آپ بات سامنے رکھیں، میں اس بات کو سنوں گا، اس پہ پروسیڈ کیا جائے گا، اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے. تو اس لیے یہ بڑی محدود سی زندگی ہے اور مضامین گہرے ہیں. میں اس آخری شعر پہ اس موضوع کو ختم کرتا ہوں کہ خدا کی ذات ہم سے چاہتی کیا ہے پھر. وہ جو یونیورسل کانشیسنیس جس کو آج تک کوئی انسان جو ہے وہ جان نہیں سکا پوری طرح سے، اس کے راز الہی ہم تک نہیں پہنچ سکے زاہد خان صاحب سے پہلے، یا دنیا کے لیے ہمیشہ سوال رہا خدا کہاں سے ہے، اس کو کس نے تخلیق کیا، کیا وہ خود کریشن ہے، کیا وہ خالق ہے اور کیا ہے کیا نہیں. اس لمیٹڈ سے تعارف کے باوجود اگر خدا پہ کوئی شخص دل و جان سے یقین کر بھی لے تو اس کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے چاہتا کیا ہے. زندگی اس نے مجھے دی ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، واٹ از دا ماسٹر پلان. تو اس کو میں ایک شعر سے آپ کے ساتھ تھے، میں اس کو موضوع کو ریکارڈنگ کو روک دوں گا کہ میں اس کی دست رس میں ہوں لیکن وہ مجھ کو میری رضا سے مانگتا ہے. تو ہم اس محدود سے میری رضا سے مانگتا ہے، ہاں جی، اپنی رضا سے نہیں، جی وہ چاہتا ہے کہ اپنی رضا سے، جی وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے میرا ہو جائے، زور زبردستی نہیں. زور زبردستی سے نہیں. کو ہماری زندگی اس کے اختیار میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، فرشتے مخلوقات سب اسی نے پیدا کیے، اسی کا سکہ چلتا ہے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. ہم خدا کے بارے میں ہمیشہ جانتے جائیں گے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی میرا ہو جائے، دل و جان سے، بس اتنا وہ چاہتا ہے. تو اگر ہم اہل دل ہیں تو یہ چیز ہمیں ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے کہ اگر اس نے ہمارے اندر جذبات رکھے ہیں انسانیت کے لیے، جانوروں کے لیے، مخلوقات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، تو اس کے اندر کس قدر شدت جذبات ہوں گے اپنی مخلوقات کے لیے، آپ کے میرے لیے. تو بہت ہی محبت کرنے والی ذات، بہت ہی قابل یعنی کہ قابلیت کو جنم دینے والی ذات خدا کی ذات ہے. محبت کو، جذبات کو، شعور کو، یہ سارے خدا کے یعنی کہ مراحل تھے. میں گنوا دوں چونکہ ریکارڈنگ میں آ رہا ہے کہ ہمارا یہ جسم، ہمارا دماغ، ہمارا شعور، ہمارا ضمیر، ہمارا دل یعنی جذبات، اور ہماری روح، یہ ساری چیزیں خدا تعالی کی اپنی پیدا یعنی کہ اس کی اپنی انویسٹمنٹ ہے، جو اس کے اپنے پاس ہے وہی اس نے ہمیں دیا کہ ہم انہی چیزوں سے با خدا ہو جائیں. تو پھر ٹیکنالوجی بھی ہماری، معجزات بھی خدا کے ایسے ایسے وانڈرز، ایسے ایسے عجوبے ہیں ان جہانوں میں کہ یہ دنیا تو بھی بہت اربا خربا پیچھے ہے ان کو جاننے کے لیے بھی کہ وہ ریئل ڈائمینشنز ہیں، جادوئی کہانیاں نہیں، ریئل ڈائمینشنز ہیں. وہاں پر ہمارے کئی انبیاء ہو کے آ چکے ہیں، ماضی کے بھی انبیاء گئے ہیں، آج بھی. تو خدا کی ذات نے شرف مجھے بھی بخشا ہے زاہد خان صاحب کی نگاہ کرم سے کہ ان کی تعلیمات پڑھی ہیں. خدا کی ذات نے بالا جنتوں میں بہت دفعہ انوائٹ کیا. پہلے تو ہوتا نا انسان خوابوں میں، کشفوں میں، اب تو ہماری روح جو ہے وہ جسم سے خدا کی ذات سے ہاتھ پکڑا، جسم سے روح کو کھینچ لیا. تو بالا جنتوں میں یعنی کہ ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ اربا خربا لائٹنگ سپیڈ سے آپ اس بالا جنت میں پہنچ گئے خدا کے ساتھ. تو یہ عنایات بھی ہو رہی ہیں اور اس دور کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پر انسان کامل ہوگا، وہ خدا کو اس طرح جانے گا جیسے خدا جاننا چاہتا ہے، جیسے خدا چاہتا ہے کہ یہ مجھے جانے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنا ماں باپ سمجھ کے جانے. میں کتاب پڑھ رہا تھا کل
حضور کی سائنس اینڈ اسپرچولیٹی میں پیج 130 اینڈ ٹل 140 کہ کچھ ایسے بینگز ہیں جو زاہد خان صاحب سے ملے اور انہوں نے خان صاحب کو پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ظاہری کائناتوں کی انویسٹمنٹ ہے یہ خدا کی ذات نے خود نہیں کریٹ کیے. ہی ہیز اے آرکیٹیکچر پلان, انویسٹمنٹس, ریسیپی, ایوری تھنگ. وی آر دا ون ہو ڈو دا اسٹیبلشمنٹس. تو زاہد خان صاحب ان کو مل کے تو یہ مادے کے اوپر انہوں نے سوال کیا. تو وہ زاہد خان صاحب سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے ملے تھے یہ سوچ کر کہ آپ ہمیں کچھ خدا کے بارے میں بتائیں. اور زاہد خان صاحب نے بتایا اور پھر خدا کے راز الہی انہوں نے بھی بتایا. لیکن جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہماری جب سے ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے ہماری زندگی میں کئی ملین سال بعد یا کم از کم 1 ملین سال بعد خدا کی ذات ہماری جنت میں آتی ہے. 1 ملین سال میں ایک دفعہ. اور تمہارے ساتھ خدا کی ذات روز ملتی ہے. تو وہ جو چیز جو تجھے خدا کے اتنے قریب کرے ہم وہ تجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں بھی وہ ہونا چاہیے جو تو کر رہا ہے. یہ انویسٹمنٹ, یہ تخلیقات, یہ پروجیکٹس, یہ تو تم سیکھتے رہو گے. ساری مخلوقات ہمیشہ 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 قابلیت تو ہوتی رہے گی. جس چیز سے تمہیں خدا کے قریب کر دیا وہ کیا چیز ہے؟ تو حضور زاہد خان صاحب نے انہیں پھر بتایا کہ خدا کی ذات کو ویسی محبت درکار ہے اپنی مخلوقات سے جس طرح سے وہ محبت چاہتا ہے. وہ کسی کی قابلیت سے, کسی کے حسن سے, کسی کی دولت سے, کسی کی طاقت سے, کسی کی ریسرچ سے, کسی کی ماضی میں دیکھ لیں کیسے کیسے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ قدر شناس ہے, لیکن جیسی محبت وہ چاہتا ہے اور اس محبت میں اس کا قرب اور ہر چیز, وہ کچھ بھی نہیں چھپاتا آپ سے, سب کچھ دیتا ہے. وہ محبت ماں باپ جیسی محبت ہے. آپ اسے اپنا مائی باپ جان کے جب اس سے ملتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, تو وہ آپ کے اتنا قریب آ جاتا ہے. یہی وہ چاہتا ہے, یہی اس کی منشا ہے کہ مجھے ریسرچ کے ساتھ, قابلیت کے ساتھ, ٹیکنالوجیز کے ساتھ, سفر قربانیوں کے ساتھ مجھے کوئی نہیں جان سکتا. مجھے کوئی جان سکتا ہے تو ان جذبات والی محبت سے جان سکتا ہے جو میں نے آلریڈی آپ کو دے دی ہیں. آپ نے صرف وہ اپلائی کرنے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو اپلائی یور ماسٹر کی ایموشنز. جیسے ہی ہمیں خدا کی ذات کے ساتھ جذبات والی محبت ملتی ہے, اس میں ہم گہرے سے گہرے جذبات میں آتے جاتے ہیں. نمبر 1, ہماری روح کے جو اندھیرے ہیں, اس کی وجہ جو بھی ہے, کیوں ہوا, کیسے ہو, کیا, وہ سب بکس میں لکھا ہے. وہ اندھیرے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں روح سے. پھر آہستہ آہستہ نور بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر خدا کی ذات سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں. اس کے بعد فرشتے گائیڈنس دینے شروع کر دیتے ہیں. آپ کے سفر شروع ہو جاتے ہیں. یہ چلتے 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 آپ کے یہ جذبات جو ہیں خدا سے, یہ آپ کو, آپ کی روح کو, ہماری روح کو ایسے پنکھ لگا دیتے ہیں. پنکھ ہوتے تو اڑ آتے, یعنی کہ ادھر سے خدا کی ذات نے آپ کو پنکھ دیے نہیں. اور آپ کی یہ جو وجدی محبت ہے, وہ پڑا ہوتا ہے آپ کا جسم گھڑی کی ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک, جیسے پڑا ہے جسم پڑا ہے. آپ جسم سے نکل کے یہ سامنے کاج پہ بیٹھے ہیں, یہ سامنے خدا کی ذات کھڑی ہے. چلو بیٹا چلیں. لو جی, آپ نے ابھی چلے منہ سے پورا لفظ نکالا ہی نہیں ہے, اور لو جی آپ خدا کی بالا جنت میں کھڑے ہیں. And I'm not talking about fantasizing yourself, split personality issues, کوئی دماغی دباؤ کی وجہ سے لوگوں کو جو بیماریاں ہوتی ہیں ذہنی. I'm talking about real physical dimensions. The creator, اللہ کی ذات, ان جذبات کی محبت کے پیچھے خدا کی ذات کھڑی. تو اس لیے اس ماسٹر کی کو جیسے ہی انسان اپلائی کرتا ہے
وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ جتنا میں خدا کے بارے میں جانتا تھا میں کچھ نہیں جانتا تھا. یعنی ایک جو قطرہ ہے، اب ایک قطرہ سمندر کو جاننا چاہے تو وہ کیسے جانے گا؟ اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی، پھر وہ سمندر کا حصہ ہے. پھر وہ سمندر ہی بن جائے گا. جی، وہ سمندر کا حصہ ہے، وہ اسی میں رہے گا. جی، سمندر کا حصہ بن گیا تو وہ سمندر ہی بن گیا. ہاں جی، وہ سمندر سے الگ نہیں ہے. وہ اب سمندر سے الگ نہیں ہے. لیکن اس میں یہ چونکہ ریالٹی اس کی یہ ہے کہ خدا کی ذات ایک ہے، اس کے ساتھ محبت میں، جذبات میں ہم ایک ہو گئے، یعنی کہ اس کی سیرت ہمارے اندر آ گئی. محبت میں وابستگی گہری سے گہری. اس کا مطلب یہ نہیں ہم خدا ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہم با خدا ہو گئے. ہم با خدا ہو گئے. ہم مخلوق ہی رہیں گے، وہ ہمارا خالق ہی رہے گا. تو اس میں سمندر کی مثال یوں کہہ لیں کہ ایک قطرہ سمندر میں جا کے اس کا ہو گیا، اس کی اپنی شناخت ہی نہیں رہی. ہم خدا کی محبت میں اتنے وجدی ہو گئے کہ اس کے نور کے ہمارے اوپر ہر لمحے ایک نیا تعارف، ایک نیا کاسمیٹک، ایک نیا حسن، ایک نئی شناخت، ہر لمحے ایک نئی شناخت. ایسا بھی کوئی انعام کسی کو دے سکتا ہے؟ جی دے سکتا ہے، خدا کی ذات دیتی ہے. جیسے یہ جذبات کم ہوئے نہیں، محبت ٹھنڈی پڑی نہیں، خدا کی ذات کے ساتھ آپ کی یہ دوری کا سلسلہ شروع، جیسے ابلیس کے ساتھ یا فالن، یہ خدا کی محبت میں بڑی اس کی گہری محبت ہی خدا کے ساتھ. نغمے لکھتا تھا، اس کے نغمے آج بھی مخلوقات کے لبوں پہ، خدا کی ذات کے لبوں پہ اس کے لکھے ہوئے نغمے. کیا محبت ہوگی اس کی. لیکن اس محبت میں جب غرض، دماغی تجسس، غیر الہی تفکرات اور غیر الہی موٹیویشنز جو ہیں شامل ہو جائیں، تو پھر وہ آپ کی روح کے اندر ہر طرح کی کثافت جو ہے وہ دکھائی دینے لگتی ہے. پھر وہ روح جو شخص جو ہے وہ پیچھے ہٹتا اندھیرے میں جا گرتا ہے. تو یہی کوشش کروائی جاتی ہے فردوس میں، جو اس سے نچلے جہانوں میں، ابتدائی جہان جو ہیں، کہ جو بھی روح وہاں تک پہنچے اس کو خدا کے ساتھ ایک وجدی محبت کی طرف سفر کروایا جائے، تاکہ وہ آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے. یہ جذبات ہی ہیں جو کئی کروڑ سال بھی عالم ارواح میں انسان نہیں اپلائی کر سکا. روح کی وہ اپنی سٹرینتھ نہیں تھی، اس لیے یہ خاص انویسٹمنٹ کی گئی، اس جسم سے گزارا گیا روح کو، کہ اس میں رہ کر انسان خدا سے ایک ایسی محبت کرنی سیکھ سکتا ہے جو اس کی اگلی آنے والی زندگی کے لیے ایک بہترین اور کامل آغاز ہوگا، اور اس میں نور بھی خدا کے ساتھ ہوگا. پھر گرنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوں گے، گرنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوں گے. اس لیے یہ انویسٹمنٹ دی گئی ہے. تو یہ جی موضوع تھا آج کا. بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا، 2 3 4 پہلو آ گئے. اب اس کو میں ریکارڈنگ کو روک دیتا ہوں. آپ کے سوال پوچھنے کا بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی ڈاکٹر خان صاحب.